اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 36 سے آج کا سبق ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے، من قرن، بستی والے، ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے قوت میں زیادہ تھے، فنقبوا فی البلاد، پھر وہ کریدنے لگے شہروں میں، حل من محیص، تو کیا ہے کوئی جائے پناہ، ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، لمن کان لہ قلب، جس شخص کے اندر دل ہے، او القى السمع، یا اس نے کان لگائے ہیں، وہو شہید، اور وہ پورا دل لگا کر سنتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور تحقیق ہم نے بنائے زمین اور آسمان، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن کے وقفے میں، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں نہیں پہنچی کوئی تھکاوٹ، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار کی تعریف سے، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے، ومن اللیل فسبحہ، اور رات کو اس کی پاکی بیان کیجئے، وادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ منکرین قیامت کے احوال اور جنت جہنم میں جانے کے تذکروں کے بعد کہا کہ یہ باتیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو سمجھنا چاہیں، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، جو ان مکہ والوں سے قوت میں اور گرفت میں، جسمانی اور مالی ہر لحاظ سے بہت ہی مضبوط تھے، اور یہ تو ان لوگوں کے 10ویں حصے تک کو بھی نہیں پہنچتے۔ تو جب وہ لوگ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکے تو ان کی کیا حیثیت ہے جو اتنی تکبر بری عادتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ فنقبوا فی البلاد، نقبو کے لوگوں نے، علماء تفسیر نے 2 معنی مراد لیے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ مختلف شہروں میں عیش اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سفر کرنا ہے، یعنی وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے دور اور نزدیک کے سفر کرتے تھے، ہر طرح کے سفر میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب ان پر ہماری گرفت آئی، پکڑ آئی، تو حل من محیص، کوئی جائے پناہ ان کو ملی، کوئی تھا جو ان کو اس مصیبت سے بچا سکے، تو نہیں، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور ان تمام باتوں میں، ان تمام احوال میں، جو قیامت کے، جو جنت کے، جو جہنم کے ہیں، ان فی ذلک لذکری، غور و فکر کا مقام ہے، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ لمن کان لہ قلب، جس کے سینے میں دل ہے۔ اور بات وہی ہے کہ سینے میں دل تو ہر کسی کا ہے، لیکن احساسات اور جذبات کا فرق ہے۔ کسی کا دل واقعی دل کہلانے کے قابل ہے، کیونکہ وہ اللہ سے متعلق ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس پہ غور و فکر کرتا ہے، جس سے قلب دل کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور عقل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کہ انسان میں عقل ہو اور وہ اس چیز کو سوچے، دماغ لگائے، اور دل اور دماغ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے۔ جب تک دل کسی چیز کو قبول نہ کرے، عقل اس پہ غور و فکر نہیں شروع کرتی، اور جب دل قبول کر لے، عقل اس پہ غور و فکر نہ کرے، تو بھی وہ کام نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ دونوں شخص جو اپنے دل اور دماغ کو سوچ میں، سمجھ میں لائے اور صحیح راستے کو سوچے،
وہی انسان اس سے نصیحت حاصل کرے گا. یا قرآن پاک کی نصیحت اس شخص کے لیے ہے القى السمع، جو دل لگا کر کان لگا کر بات سنے، وہو شہید، اس کا دل بھی حاضر رہے. کانوں سے سنے بھی غور سے، اور اپنے دل کو بھی اس کی طرف مائل کرے، متوجہ کرے، تاکہ اچھی طرح بات کو ذہن نشین کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو غور و فکر کرنے کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، زمین آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ صرف 6 دن کے وقفے میں پیدا کیا. قرآن کریم میں یہ 6 دن کا تذکرہ بہت سی جگہوں پر کیا گیا. اب لازمی نہیں ہے کہ ان 6 دنوں سے اتنے ہی 6 دن مراد ہوتے ہوں جتنے اس دنیا کے 6 دن ہیں، ان کی لمبائی، ان کی چوڑائی. یہ 6 دن لمبائی اور چوڑائی میں ان سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف جانے والے جو اعمال ہیں وہ جاتے ہیں فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، تمہارے حساب کے مطابق جتنے تمہارے 1000 سال بنتے ہیں. اور دوسری جگہ پر کہا کہ کافروں پر یہ جو عذاب آئے گا، یہ عذاب کتنا طویل ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال. اور حدیث مبارکہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. لہٰذا اب یہ جو 6 دن ذکر کیے گئے، یہ وہی قیامت کے حساب کے برابر کے 6 دن بھی ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک لمحے کے اندر یہ سب کچھ بنانے پر قادر ہیں، لیکن یہ جو تدریج سے اور لمحہ لمحہ کر کے ایک چیز کو بنایا، اصل میں یہ انسان کو اس کی طبیعت کے مطابق چیزوں کے اندر رکھنا تھا. جیسے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو ترتیب سے کرتا ہے، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب انسان کو دکھائی کہ یہ دنیا بھی اسی طرح ترتیب سے بنی ہے اور دنیا کے اسباب بھی ترتیب سے چلیں گے. لیکن کہا کہ تم اپنی ترتیبات اور اپنے کاموں میں تھک جاتے ہو، لیکن مجھے اس پوری دنیا اور اس کے اندر بسنے والے رہنے والے مخلوقات اور ان کی تعداد کے بنانے نے ہرگز تھکاوٹ میں نہیں ڈالا. وما مسنا من لغوب، کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں آئی. کیونکہ انسان ہے یا جانور، جو بھی مخلوق ہے، وہ تھوڑا کام کرے یا زیادہ کام کرے، اس کے بعد وہ تھک جاتا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے. آرام کے بعد وہ جب جاگتا ہے تو پھر اس کا جسم اور اس کی قوت بحال ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے کوئی تھکاوٹ آتی ہے، نہ اسے یہ کام اپنے طبیعت کے اکتا جانے کے باعث بنتے ہیں. وہ اللہ ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ اپنی ذات اور اپنے صفات میں ایسا ہے جیسے وہ خود کو بیان کرتا ہے. انسان کی عقل، انسان کی زبان اس کی ذات اور صفات کو بیان کرنے سے بالکل عاجز ہیں. اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ ستایا کرتے تھے اور آپ کو آرام سے نہیں رہنے دیتے تھے، یہود و نصارہ، منافقین آپ کو جسمانی اور ذہنی، روحانی ہر طرح کی تکالیف دیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں بھی مصیبتوں کا تذکرہ کیا، مصیبتوں کے سامنے حل کرنے کا ایک ہی اصول رکھا ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. پہلا نسخہ ہے صبر. کتنی بڑی مصیبت آ جائے، خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم مردوں کو ذبح کیا جانے کا اعلان کیا، عورتوں کو زندہ رکھنے کا. نسخہ کیا ہے؟ فصبر، صبر کیجئے. اپنی قوموں کو نصیحتیں کر کے گئے کہ اللہ کا یہی فرمان ہے، ہر آنے والی مصیبت پر صبر. صبر سے مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، صبر سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. آپ کو بھی یہی نصیحت کی گئی، فصبر علی ما یقولون. جو زبانی ایذائیں دیتے ہیں اس پہ صبر کیجئے، اس پر صبر کیجئے. اور صبر کرنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے انبیاء کو تلقین کی گئی. اگر یہ معمولی کام ہوتا تو انبیاء کو کوئی بڑے درجے کا کام بتایا جاتا. انبیاء کو ہمیشہ وہی کام بتائے گئے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں، جن کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
صبر کی تلقین کی گئی کہ ان کی اذیتوں پر صبر کیجیے، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ غالب آ جائیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی دور میں تقریباً نبوت کے 5 یا 7 سال گزر چکے تھے جب نازل ہوئی تھی، اور اس وقت مشرکین مکہ کے ظلم اپنے انتہا پر تھے، تو ان سے اہل ایمان دل برداشتہ ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ اور صبر کے بغیر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ نظم و ضبط کے قیام کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، مشکلات اور مصائب کی آمد پر جزا اور فضا کا اظہار کرنا، ہائے وائے کرنا، چیخ پکار کرنا، اس کے بجائے صبر کرنا ضروری ہے۔ تمام تکالیف صبر کے ذریعے ہی ختم ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کے ساتھ دوسرا کہا کہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تو دل کو سکون ملے گا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ 2 اوقات ذکر کیے، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، طلوع الشمس سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، تو اس سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ ان دونوں نمازوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ابتدا میں یہی 2 نمازیں فرض تھیں، پھر معراج کے موقع پر 5 نمازیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کو ادا کیا کرو، کیونکہ ان کی ادائیگی سے اللہ کا دیدار نصیب ہونے کی بڑی امید ہے۔ رات کے وقت کی نماز کو اہم قرار دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں کے بعد بھی، سجدوں کے بعد یعنی کہ نمازوں کے بعد، کیونکہ یہ جو جتنے اوقات ذکر کیے اس میں تقریباً تمام نمازیں آ گئیں، تو ان کے بعد کیا کیا جائے؟ تسبیحات کی جائیں۔ تو اس سے یا تو وہ تسبیحات مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں سکھائی ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کیا جائے، یا تسبیح کا مطلب نفل نماز بھی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جیسے نوافل کے بارے میں واقع آتا ہے، صحابہ کرام کہیں پر جہاد کے لیے گئے اور بہت جلد اپنے اس جہاد کو ختم کر کے مال غنیمت لے کر آ گئے، تو کچھ صحابہ کرام نے تعجب کے طور پر کہا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسی جماعت نہیں دیکھی جو اتنی جلدی فتح کر کے اور اتنا سارا غنیمت لے کر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس سے بھی جلدی ختم ہونے والی ایک چیز اور اس سے بھی بڑے مال غنیمت کے مطابق چیز تمہیں نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، ضرور عرض کیجئے۔ آپ نے فرمایا، فرض کے بعد 2 نفل، فرض کے بعد 2 نفل، فرض نمازوں کے بعد 2 نفل کا ایسا ہی اجر ہے جیسے جہاد پہ جانے والے جلدی لوٹ آئیں اور مال غنیمت ان کا کثیر ہو۔ بہرحال پریشانی کے حل کے لیے 2 چیزیں بتائیں، ایک صبر اور دوسرا اللہ کی تسبیح اور تحمید، اور تسبیح اور تحمید ظاہر ہے یہ نماز میں ہی آتے ہیں، تو نماز کے اندر بھی نماز کے بعد بھی پریشانی آ جائے، حل کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، پہلا صبر ہے اور دوسری اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک من الیقین، اے اللہ میں آپ سے اتنا یقین مانگتا ہوں، ما تہون بہ علینا مصائب الدنیا، جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں کم ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ عطا فرمائے، ہمارے مصائب، ہماری تکالیف کو اللہ حل کر دیں اور اپنی ذات پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوطی سے جوڑ دیں، کیونکہ مخلوق جس کے سہارے ہم تلاش کرتے ہیں یہ سب نکمے سہارے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات کا سہارا سب سے پکا ہے، سب سے مضبوط ہے۔ اللہ کی ذات پر جتنا یقین پکا ہوگا اسی قدر بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہوگا، اور اسی قدر اسے بڑی سے بڑی مصیبت کم نظر آئے گی۔ تو جن لوگوں کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا وہ چھوٹی سی تکلیف پر بھی بہت افتاں و خیزاں ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ہر کسی سے ذکر کرتے ہیں، ہر کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے تعلق بنا لیں ان پہ پہاڑ بھی گر جائیں
تو ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اور وہ رب ایسا ہے جو اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتا، وہ تھام لیتا ہے، وہ پریشان نہیں ہونے دیتا، وہ تسلی دے دیتا ہے. وہ اپنے پیارے حبیب سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم ہرگز نہ کرو، رب ہمارے ساتھ ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی پریشانی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے ان سے کہو ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. تو اللہ کریم تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور مصیبتوں کو خاص اپنے در سے حل کرے. تمام لوگ جو مسائل پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں حل کرے. اپنے اس کلام کے ساتھ تا قیامت ہمیں اللہ جوڑ کے رکھے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.